سلام ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج اگلی قسط لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جس کی رائٹر ہیں بیا احمد۔ کیسی لگ رہی آپ کو تحریر؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چل کے انجوائے کیجیے۔ زبیر آج احسن صاحب اور آہد آفس گئے تھے۔ رینہ اور سمینہ نے گھر میں قرآن خوانی رکھوائی تھی۔ وہ ایک سپارہ پڑھ کر باہر آئی تھی۔ جی بھابی جی، وہ ایک دم دوڑتا ہوا آ کر سر جھکائے پوچھ رہا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ جی بھابی 2 منٹ رکے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ گھر کے لیے محتس گاڑی کی طرف بڑھنے کو ہی تھا جب اس نے روکا۔ سنو، رکو، یہ لو۔ زبیر اس کی آواز پر ایک دم مڑتا ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ بھابی جی، اس میں وہ اس کے ہاتھ میں سلور کی چین دیکھ کر اٹک اٹک کر بولا تھا۔ ہاں مجھے اس میں جانا ہے، وہ قطعیت سے بولی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا۔ لے جاؤ اس کو۔ پیچھے سے رینہ کی آواز آئی تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے چابی لیتا گاڑی کی طرف مڑا۔ رینہ اندر چلی گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا، پر اس کی محسوس خوشبو مفقود تھی۔ اس کا دل کرلایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی بیک سے ٹکا گئی جب زبیر کی آواز اسے واپس ہوش میں لائی تھی۔ بھابی جی کہاں جانا ہے؟ ہسپتال، وہ کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ معاف کیجیے گا بھابی جی، میں آپ کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا۔ وہ بڑے احتراماً پر مجرمانہ انداز میں بولتا اسے بری طرح چونکا گیا۔ کیوں؟ وہ ہچکچایا تھا۔ بولو، کیوں نہیں لے کے جا سکتے مجھے ہسپتال؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ جی آہد بھائی نے منع کیا تھا کہ تمہیں آہد نے منع کیا کہ مجھے ہسپتال نہیں لے کر جانا۔ وہ تصور میں آہد کا سر پھاڑ چکی تھی۔ تیز لہجے میں بولی تھی۔ جی، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اب کے ہموار لہجے میں بولی۔ آفس، وہ آہستہ سے منمنایا۔ آفس چلو۔ آپ آفس جائیں گی؟ وہ حیرت سے اچانک پوچھ بیٹھا۔ کیوں، اب آفس لے جانے سے بھی منع کیا تمہارے بھائی نے؟ وہ اچھا خاصا تب کر بولی۔ اسے مزید خائف کر گئی تھی۔ نہیں، آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلا گیا۔ ایکسکیوز می میڈم، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی۔ وہ مین انٹرنس سے داخل ہوتی آگے بڑھی تھی جب ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کی پیچھے سے آواز آئی۔ وہ رکی تھی، گہرا سانس بھر کر پیچھے مڑی، پھر آہستہ آہستہ چلتی واپس آئی۔ مسز عمر ابراہیم، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ خود اپنا ہی جملہ اس کے دل میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ او آئی ایم سوری میم، وہ ہڑبڑائی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی جہاں وہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ وہ سارے پل اس کی آنکھوں کو نم کر گئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی چلتی تو اس کے کمرے تک پہنچ جاتی۔ اسے سب بھول چکا تھا وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ یاد تھا تو اسے لگا وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے کمرے کے باہر رک کر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالا، جو کہ سر پٹ دوڑ شروع کر چکا تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، کمرہ لاک تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ کمرہ لا کے بیٹا، آپ رکے، میں چابی لاتا ہوں۔ یہ تو اسی دن بڑے صاحب نے بند کروا دیا تھا۔ یہ الفاظ اسے بے دردی سے ہوش کی دنیا میں پھینک چکے تھے۔ وہ یہاں 20-22 سالوں سے احسن صاحب کے ساتھ تھے۔ سب پی این کے ہیڈ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس دن عمر نے خاص طور پر اس کا تعارف کروایا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ آپ جائیں، میں کمرے میں اس کی زندگی کی طرح اندھیرے نے اسے جملہ پورا نہیں کرنے دیا تھا۔ اسے اندھیرے سے وحشت ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر بورڈ پر ہاتھ مارتے سارے سوئچز دبا گئی تھی۔ کمرہ پل میں روشن ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ دروازے سے پشت لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہاں بھی نہیں ہیں آپ؟ مجھے پتا ہے آپ اس وقت کہاں ہیں، پر دل آپ کو وہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 5 منٹ رونے کے بعد وہ اٹھی تھی۔ اس کی ٹیبل پر اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، مطلب روز صاف ہوتا تھا۔ ہر چیز اس کے وجود کی طرح ساکت تھی۔
اس کا دل گھبرایا۔ وہ ایک دم سے ایک طرف بنی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ کھولتی اس کی محسوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل رویا تھا، منہ پر ہاتھ رکھے سسکی روکی۔ وہ اکثر یونیورسٹی سے میٹنگ کے لیے جاتا تھا، اس لیے اس کے کچھ 2 پیس، کچھ 3 پیس ٹائیاں، اس کے جوتے بھی یہاں رکھے تھے۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں اس خوشبو کو بھی مس کرتی ہوں۔ وہ اس کا بلیک کوٹ اپنی باہوں میں بھینچ کر آنکھوں سے لگاتی بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر بولی تھی، تو آپ ہمیں دیکھنے چلی آئیں؟ اس کے مسکراتے لہجے کی باز گشت اس کے کانوں میں ہوئی تھی۔ کوٹ کو سینے سے لگائے اس کی ٹیبل اور لیپ ٹاپ پر انگلیاں پھیری تھی۔ آنسو کسی ضدی بچے کی طرح ٹیبل پر گرتے چلے گئے تھے۔ اب تم پہلی بار میرے آفس آئی ہو، ایسے ہی تو جانے نہیں دوں گا نا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے چلتی اس کے کوٹ کو قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے اس کی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ بابا یہ پروجیکٹ بھائی جان کا ہے، میں کیسے؟ وہ فائل کو بند کر کے بولا۔ تو کیا بند کر دوں اس کو؟ کل کو وہ مجھ سے آ کر پوچھے کہ کیا میرے ہوش میں آنے کی امید نہیں تھی، جو میری اتنے مہینوں کی محنت کو ضائع کر دیا۔ وہ بولتے بولتے رو دیے تھے۔ بابا آئی ایم سوری بابا، ایسا نہ کہیں، میں کوشش کروں گا۔ وہ ان کو کندھوں سے تھام کر شرمندگی سے بولا تھا، تبھی گھر کے نمبر سے اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ جی آنی، کب؟ اچھا میں پوچھتا ہوں زبیر سے، آپ پریشان نہ ہو پلیز، میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ جی اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھا تو ان کے پریشان چہرے پر نظر پڑی۔ آنی کا فون تھا، وہ زبیر کے ساتھ باہر نکلی ہے، میں پوچھتا ہوں زبیر سے۔ وہ سیل پر زبیر کا نمبر ملا کر بولا۔ ہاں زبیر، کہاں ہو تم لوگ؟ کیا مطلب تم آفس میں ہو؟ وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ آفس میں ہے اور تم نے مجھے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ اب کھڑے ہوتا غصے سے بولا تھا۔ رکھو فون۔ وہ اگر آفس میں ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ احسن صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ مجھے پتا ہے بابا، وہ کہاں ہے، آئے میرے ساتھ، وہ کہہ کر کمرے سے نکلا تھا، پیچھے وہ بھی گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا، اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس کے کمرے میں ہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا، پھر پیچھے مڑ کر احسن صاحب کو دیکھا تھا، جن کی آنکھیں نم تھیں۔ منہا بیٹا، احسن صاحب نے پیار سے پکارا تھا۔ وہ آرام سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اپنے سامنے ان دونوں کو دیکھ کر اس نے غائب دماغی سے سر اٹھایا، سر کو ذرا سا موڑ کر ان کے پیچھے دیکھا تھا۔ اس کی اس حرکت پر آہت نے نچلا لب دانتوں میں دبایا تھا۔ میرا بیٹا آفس آیا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ بشاشت سے بول کر اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ جواب دیے بغیر وہ آہت کو گھورنے لگی۔ اسے اب یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ بابا اس سے پوچھیں، اس نے زبیر کو منع کیا کہ مجھے ہسپتال نہ لے جائے۔ وہ اس کو حشمگین نظروں سے گھورتی ان سے بولی تھی۔ آہت گڑبڑایا تھا۔ ہسپتال میں اس کے بے تحاشا رونے پر وہ زبیر کو منع کر گیا تھا کہ وہ اس کو خود لے جائے گا۔ یہ بات ان کو بھی معلوم تھی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولیں۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، میں نے آہت سے کہا تھا کہ تمہیں جب بھی جانا ہو یہ تمہیں خود لے جائے گا۔ وہ اس کا موڈ دیکھ کر بات کو بروقت سنبھال کر بولے۔ مجھے ابھی جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ ہاں چلو، میں ذرا گاڑی کی چابی۔ وہ دروازے کی جانب مڑا تھا جب اس کی آواز پر رکا۔ مجھے اس میں جانا ہے۔ وہ سلور کی چین بڑھائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ہی ٹھٹکے تھے۔ تم اس میں آئی ہو؟ وہ اچانک حیرانی میں پوچھنے کی غلطی کر گیا۔ ہاں، اور مجھے اسی میں جانا ہے، وہ قطعیت سے بول کر آہت کو آزمائش میں ڈال گئی تھی۔ بھائی کی گاڑی چلانا اس وقت اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے باپ کو دیکھا تھا۔ آج چلو گاڑی سٹارٹ کرو، میں اپنی بیٹی کو لے آتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کی چین لے کر آہت کو دیکھ کر بولے۔ آہت نے شکوہ کنہ نظروں سے باپ کو دیکھا تھا، پر ان کی نظروں میں خود سے زیادہ بے بسی دیکھ کر وہ سر جھکائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آج 14 دن ہو گئے تھے اسے یوں بے خبر سوئے ہوئے۔ وہ روز آتی، یک ٹک اسے تب تک گھورتی رہتی جب تک آہت اس کو وہاں سے لے نہ جاتا۔ کیسی ہو گڑیا؟ ارسلان نے نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ یہیں پر تھا، کچھ بھی بولے بغیر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ آج پتہ نہیں کیوں وہ دشمن جاں اس کے دل و جاں کو تڑپا رہا تھا۔ کب تک سزا دیں گے؟ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر سسکی تھی۔
کیا کہا تھا آپ نے؟ میں جب آواز دوں گی آپ کو پاؤں گی۔ جھوٹ کہا تھا آپ نے۔ وہ اس کے ساکت وجود پر جھکی، بھیگے لہجے میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ منہا، مینو، عاد نے پیچھے سے اسے تھاما تھا۔ نہیں، آج نہیں۔ تم ہمیشہ مجھے خاموش کروا دیتے ہو، آج میں بولوں کہ یہ سنیں گے۔ ان کو بھی تو پتہ چلے نا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ارسلان نے اپنی آنکھوں کو بہنے دیا تھا۔ بس کر دو نا اب جانی، اور کتنی سزا دو گے ہم سب کو؟ وہ اس پر نظر جمائے دل میں بولا تھا۔ میں اسٹرانگ رہتے رہتے تھک گئی ہوں میں۔ وہ روتے روتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا گئی تھی۔ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ آپ نے کہا تھا ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں نا محبت، تو آنکھیں کھولیں۔ وہ اب اس پر جھکی اس کے چہرے کو تکتی بول رہی تھی۔ آپ کی منہا بہت تکلیف میں ہے، دل بند ہو جائے گا میرا۔ ان کو بولیں منہا ان سے بہت محبت کرتی ہے۔ تڑپ کر بولتی اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اس نے اپنے پرخدت لب رکھے تھے۔ اس کے کتنے ہی آنسو عمر ابراہیم کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ عاد اور ارسلان دونوں کو رلا گئی تھی۔ ہسپتال سے واپس آ کر وہ کب سے بائی لان میں تھی۔ 10-15 منٹ پہلے اماں بلا کر گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ بری طرح چونکی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے ہسپتال کی اسمیل سے مجھے وامٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اب آنٹی سے بھی ملنا تھا، اور اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے جیسے زندہ لاش۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی، منہ بنا کر جیسے ہی پلٹی اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی تھی، پھر عجیب انداز سے مسکراتے بولنے لگی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے فون کاٹا تھا۔ اس کو اس گھر میں دیکھ کر اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اس پر اس کی بکواس، اس کا خون کھولا تھا۔ وہ لب بینچے اس کو گھور رہی تھی۔ تھوڑی دور صوفے پر بیٹھی شہلا میگزین میں گم تھی۔ رینا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ سے پوچھ رہی تھی۔ او، اب تم سے کیا پوچھنا، تم بیچاری تو چھی چھی چھی۔ وہ اسے دیکھ کر تعصب سے دائیں بائیں سر ہلا کر اس کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ شکر ہے میں تمہاری جگہ نہیں تھی۔ وہ چہرے پر سنجیدہ تاثر لا کر اوپر دیکھتی بولی۔ تم میری جگہ ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ میرا نصیب تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بہت مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ہاں، رسی جل گئی بل نہیں گیا، ایسا سویا ہوا نصیب تمہیں مبارک۔ وہ مصنوعی کہکا لگا کر طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ اس نے مٹھیاں بینچی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ اب اس کی طرف جھکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے شوہر کے کھوتے ہوئے بھی بیوہ کا رول پلے کرتے ہوئے؟ کوئی بات نہیں، پریکٹس ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ پٹاخ! لیلا بلبلا اٹھی تھی۔ شہلا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کمرے سے نکلتی رینا وہیں رکی تھی۔ مارے غصے اور توہین کے وہ چیخی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جواباً لیلا کی بات اور ہاتھ دونوں ہی اس نے بیچ میں روک دیے تھے۔ میرے ہی گھر پر کھڑی ہو کر میرے ہی شوہر کے بارے میں بکواس، ہمت بھی نہیں کرنا کبھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تھا۔ شہلا غصے سے آگے بڑھی تھی۔ تم گھٹیا لڑکی، ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر؟ گھٹیا میں نہیں، گھٹیا آپ کی بیٹی ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر چلائی تھی۔ اپنی بیٹی کو لے کر تشریف لے جائیں آپ دونوں، وہ اب خود پر ضبط کر کے بولی تھی۔ تم ہمیں اس گھر سے نکالو گی؟ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر حقارت سے پوچھا تھا۔ آنٹی اس گھٹیا 2 کوڑی کی لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ لیلا رینا کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہیں رک جاؤ لیلا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس آنے سے روکا۔ رینا تمہیں نہیں پتہ یہ لڑکی؟ شہلا نے کچھ بولنا چاہا۔ بہتر ہوگا شہلا تم اپنی بیٹی کے ساتھ ابھی اسی وقت چلی جاؤ، وہ ٹھنڈے لہجے میں شہلا سے بولی تھی۔ تم مجھے اپنے گھر سے جانے کا کہہ رہی ہو؟ وہ خیرت سے بولی۔ اور آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ اب کہ شہلا اور لیلا دونوں ٹھٹکی تھی۔ رینا تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ شہلا کا چہرہ مارے توہین کے سرخ ہوا تھا۔ اور کیوں کر رہی ہوں تفصیل اپنی بیٹی سے پوچھ لینا۔
اب کہ لیلا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ عدیل ہاشمی کو جانتی ہو نا تم؟ آیا تھا میرے پاس، مجھے تمہاری ماں سمجھ کر تمہارے سارے ارادے بتا گیا ہے۔ لیلا کا چہرہ پل میں فک ہوا تھا۔ ناؤ آؤٹ۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر دونوں کو دیکھتے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں منہا پر زہر آلود نظر ڈال کر نکلی تھی۔ رینا تکے تکے انداز میں صوفے پر گر سی گئی تھی، پھر نظر اس پر پڑی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ادھر آؤ، وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ لیلا کے سامنے اتنا استحقاق سے بول گئی تھی، وہ تھوڑے فاصلے پر ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ ایک بازو واہ کر کے بولی تھی۔ وہ خیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ معاف نہیں کرو گی؟ اس کو دیکھ کر کہا، لہجہ نم تھا۔ وہ بے احتیاط ان کے کندھے سے لگ کر سسکی تھی۔ رینا بھی خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اگلے دن فجر کے وقت اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ پورے 15 دن بعد وہ ان سب کو زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، مجھے معاف کر دو، میں اس دنیا کی سب سے بری ماں ہوں، سب سے بری، میں معافی کے قابل بھی۔ رینا اس کو گلے لگا کر رو پڑی تھی۔ آپ اس دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں، ان کو باغوں میں لیتا ان کے آنسو پہنچتا بولا تھا، اور آپ کا یہ نافرمان بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی پیشانی چومتے بولا تھا۔ باپ کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تم نے۔ احسن صاحب نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آنی کی جان اتنا ستاتے ہیں کیا؟ سمینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ بھائی جان مجھے بڑا نہیں بننا، نہیں لینی مجھے آپ کی جگہ۔ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ او یار مرد بنو، کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ وہ اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں بننا مجھے مرد، مجھے بچہ ہی رہنے دے سب۔ اس کی بات پر عمر سمیت سب بھی زور سے ہنس دیے تھے۔ عمر کی نظر ارسلان پر پڑی، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا پر آگے نہیں بڑھا۔ چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے تھے۔ ایسے کیا گھور رہے ہو، ملو گے نہیں کیا؟ عمر نے مسکرا کر کہا تھا۔ تیری تو میں، وہ زیر لب بولتا غصے سے آگے بڑھا تھا، لیکن اس تک پہنچتے وہ ضبط ہار گیا تھا۔ اس کو اپنی مضبوط باہوں میں لے کر وہ اپنے آنسو نہیں روک پایا تھا۔ مار ہی ڈالا تھا تو نے کمینے انسان، وہ روتے ہوئے دانت پیستا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو ایک بار ٹھیک ہو بیٹا، چھوڑوں گا نہیں تجھے، بڑا ہیرو بننے کا شوق ہے نا تجھے، تیری ساری ہیرو گیری تو میں نکالوں گا، وہ اس بار دمکی امیز لہجے میں بولا۔ عمر کا کہکھا بے ساتھ تھا۔ منہا کہاں ہے سمینہ؟ عمر کی نظریں تو کب سے اس کو ڈھونڈ چکی تھی۔ اس کے نام پر وہ متوجہ ہوا۔ بھابھی وہ شکرانے کی نفل پڑھنے گئی تھی، سمینہ نے جواب دیا، تبھی وہ آئی تھی۔ عمر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی، اسے وہ بکھری بکھری کمزور لگی تھی۔ وہ بھیگی پلکوں اور جھجکتے قدموں سمیت اس کی سمت آئی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ آنسو رخساروں پر گرے تھے۔ ارسلان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصراً کہہ کر وہ دوبارہ ارسلان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ابھی آتا۔ ارسلان اسے دیکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑا، بیٹھا رہ۔ ارسلان نے ہوں ہاں نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کے سرد رویے پر اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ عمر نے اس کو جاتا دیکھا تھا۔ انسان بن یار، وہ اسے گھورتا بولا۔ ایک ایک بدلہ گن کر لوں گا تیری بہن سے، وہ تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں مونتا بولا۔ کمینہ، ارسلان نے دانت پیسے تھے۔ سب نے اس کا رویہ منہا کے ساتھ نوٹ کیا تھا، جس پر رینا اور سمینہ نے ہسپتال میں اس کی کلاس لے ڈالی تھی۔ آنی مما کو اپنی بہو کچھ زیادہ ہی پیاری نہیں ہو گئی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ بات کو گماؤ مت، اس کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ رینا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آنی مما نے تو پارٹی چینج کر لی ہے، وہ خات ہی نہیں آ رہا تھا۔ بی سیریس عمر، جتنا تم اس کو ڈرا دھمکا چکے ہو بہت ہو گیا، وہ اس کو ڈپٹ کر بولی تھی۔ اور جو خات اٹھانے کی حرکت تم کر چکے ہو اس پر تمہاری آنی بھی تم سے ناراض ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری،
آنی ہاں مجھے اپنی اس حرکت پر افسوس ہے اور ساری زندگی رہے گا، پر آپ کی بیٹی کے دماغ میں جو فضول بات بیٹھ گئی تھی اس کو سیدھا کرنے کے لیے میرا اب کا رویہ اس کا رد عمل ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اور آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو زیادہ تنگ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اب کہ وہ ہنس کر شرارت سے بولا تھا۔ کرنا بھی مت، میری بیٹی پہلے تمہاری بیماری میں بالکل کملا کر رہ گئی ہے، وہ بھی ہنس کر بولی تھی۔ تم فکر ہی نہ کرو سمینہ، اب جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ تو اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہاتھ پکڑ کر بیوی کو لایا تھا نا، اب بیوی والا بن کر بھی دکھائے۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ ایک دن مزید رہ کر وہ گھر آ گیا تھا۔ رحینہ نے سب سے پہلے اس کا صدقہ دیا تھا۔ اس وقت سب یہ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایک وہی تھی جو سوپ بنانے کے بہانے کچن میں کھڑی اس کے روکھے رویے پر چپ کے آنسو بھی بہا رہی تھی جب ہی رحینہ وہاں آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے میری بہو؟ انہوں نے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ بیٹے کی محبت انہیں دل و جان سے قبول ہو گئی تھی۔ مومانی میں ان کے لیے سوپ بنا رہی ہوں، وہ سر جھکا کر بولتے ہوئے رحینہ کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ اچھا تم چھوڑو یہ سب، رضیہ تم یہ سوپ دیکھ لو اور تم چلو میرے ساتھ، وہ رضیہ سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے آئی۔ بابا بس یہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کی بارات اور ولیمہ ساتھ کرتے ہیں، ارسلان نے اس پر کشن اچھالتے کہا تھا۔ وہ مانی خیزی سے ہنسا تھا۔ تبھی رحینہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں آئی تھی۔ رخصتی تو تمہارا دوست کروا چکا ہے نا، سنبھالے اب اپنی بیوی کو۔ ان کی گرفت میں اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اس نے گھبرا کر سمینہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ارے واہ آنٹی، مطلب؟ ارسلان جوش سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ کیوں سمینہ، تمہارا نالائق بھتیجا رخصت تو کروا کر آ چکا ہے تمہاری بیٹی کو، اب تم بتاؤ پکی سمجھوں میں اس رخصتی کو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے خوشگوار لہجے میں سمینہ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ عمر جانتا تھا وہ اپنے خواص کھونے کو ہوگی۔ وہ اس کی متوقع حالت سوچ کر دل ہی دل میں بہت مزہ لے رہا تھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھابھی، میری بیٹی آپ لوگوں کی امانت ہے، اس کا دل چاہ غائب ہو جائے۔ ارے واہ مینو، تم تو آفیشلی میری بھابھی بن گئی ہو یار، آج اس کو بازو کے گھیرے میں لے کر بولا۔ اس کا دل چاہ بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ اس کے تیور اور کچھ اس کے ساتھ اکیلے اس کمرے میں رہنے کا خیال اس کا دل کھولائے دے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ میرے بیٹے کے لیے اس وقت اس کی بیوی سے زیادہ اچھی نرس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، رحینہ نے ہنس کر کہا۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ احسن صاحب نے اس کی پیشانی چومی تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر رو دی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ وہ اس کے رونے پر پریشان ہوئے تھے۔ سمینہ نے اسے تھاما تھا۔ اتنا خوفناک رویہ رکھا ہے بیچاری کے ساتھ کہ اس کی جان خشک ہو رہی ہے۔ ارسلان اس کو شرم دلانے کو ہلکی آواز میں بولا۔ فکر نہیں کرو، تمہاری بہن کو منا لوں گا میں، وہ منہا کو دے کر ہنستے ہوئے دھیرے سے بولا تھا جو سمینہ کے کان میں کچھ منمنا رہی تھی۔ احسن اپنی رخصتی پر تو ہر لڑکی ہی روتی ہے، وہ ہنس کر بولی، پھر رحینہ سے کچھ کہہ کر اسے لے کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے، وہ بہت غصے میں ہیں، وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، وہ رو کر بول رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں کہے گا، کان کھینچے ہیں میں نے اور بھابھی نے بھی اس کے اچھی طرح، وہ اس کو گلے لگا کر کہہ گئی تھی۔ اماں مجھے پڑھنا ہے، میرا بی بی ہے، میں کیسے پڑھوں گی؟ منہا وہ تمہیں کبھی بھی نہیں روکے گا بیٹا، بلکہ یہ تو اور اچھا ہے، اس کے ساتھ رہو گی، آرام سے پڑھتی رہنا، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ سمجھ رہی تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے رخصتی کا مرحلہ مشکل ہوتا ہے مینو، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے بیٹا، اور تمہیں پتہ ہے زندگی کے ساتھی کی پہچان تو بیماری میں ہوتی ہے یا تو غربت میں۔ اگر ایک کی ایسی حالت میں دوسرے نے ہندہ پیشانی اور محبت سے ساتھ دیا تو سمجھو وہ دونوں جہاں پا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے سمجھا رہی تھی، جہاں انہیں نئی زندگی شروع کرنے کا ڈر نظر صاف دکھ رہا تھا۔ میری جان یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے، اور میری بیٹی تو اللہ کے کرم سے بہت ہی خوش نصیب ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا میری بیٹی کو۔ ان کی بات پر وہ شرما کر ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک اور فرما بردار بیوی ہے، اور بہترین بیوی وہ ہے جسے جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے،
اور مجھے یقین ہے میری مینو اپنے شوہر کے لیے ایسی بیوی بنے گی جو ہمیشہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ آمین۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپائی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور ایسا یقین مجھے اپنے بیٹے پر بھی ہے، وہ نیک اور باکردار مرد ہے، اور تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوش نصیب ہو۔ ماشاءاللہ تمہارا نصیب ایک ایسا مرد ہے جس کے دل پر آج تک کسی اور عورت کی پرچھائی بھی نہیں پڑی۔ اس کے دل کی ملکہ صرف میری بیٹی ہے اور اپنی محبت اور وفاداری سے ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ چلو اٹھو، اب کپڑے بدل کر تھوڑا سا تیار ہو جاؤ۔ اماں، وہ اور ان سے لپٹی گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شرما رہی ہے۔ اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور شرارت اور پیار سے بولی، اب میرا بیٹا اتنے دن بیماری سے اٹھا ہے، اتنا تو اس کا بھی حق ہے۔ ان کی بات پر اس کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔ وہ نفاست پسند دن میں دو بار نہانے والا اب صرف منہ ہاتھ دھونے اور گیلے تولیے سے کام چلانے پر آ گیا تھا۔ کبھی کبھی اسے بہت کوفت ہوتی۔ اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ نہا لے، پر مجبور تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈانس کر رہا ہوں۔ وہ پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تو اوپر سے اس کا فضول سوال۔ وہ اس کے بگڑنے پر چپ ہوئی تھی۔ کب اس نے اس طرح بات کی تھی؟ اس نے ہمت کر کے اس کی شرٹ کے باقی بٹن کھولنے چاہے تھے۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کے سخت لہجے پر ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ فوراً سے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر عمر کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، پر ابھی اسے خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ لیکن خود سے کسی کی مدد کے بغیر شرٹ اتارنا بھی ایک تکلیف دہ امر تھا۔ اس نے کوشش کی تھی۔ شرٹ اتارنے کے چکر میں بازو کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کے کرانے کی آواز سن کر وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم پلیز آہد کو بلا دو، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اس نے آنسو پیے تھے۔ میں اتار دیتی ہوں۔ اب کہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ ساری شرم بلائے اس کی شرٹ اتارنے لگی تھی۔ وہ بھی چپ رہا۔ احتیاط سے پہلے دائیں طرف سے اتاری، پھر بائیں طرف سے مزید احتیاط سے اتاری تھی۔ اس کے شانوں کو چھوتے منہا کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اب وہ بغیر شرٹ کے اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں جھکی تھی۔ عمر نے باغور اس کی آنکھیں جھکانے والی حرکت کو دیکھا تھا۔ اس کے سینے سے لے کر کچھ اوپر پٹی کی صورت سفید بینڈش تھی اور بازو پر الگ سے بینڈش تھی۔ وہ اٹھا تھا۔ میں نکال دیتی ہوں۔ وہ اسے اٹھتا دے کر آگے بڑھی تھی۔ سینے پر گولی لگی تھی، ٹانگ پر نہیں۔ چل سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ وہ بگڑ کر بولتا وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ منہا کا دل بھر آیا۔ ایک پل کو اس کا دل کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے اماں کے پاس بھاگ جائے۔ اس کا ایسا انداز اس کی جان نکال رہا تھا۔ لیکن وہ ساری شرم بلائے طاق رکھ کر ہمت سے آگے بڑھی تھی اور کمال جرأت سے اس کی پشت سے لگ کر رو دی۔ ایک پل کو اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا، لیکن اس کو اس طرح خود کو مناتا دیکھ کر اس کے رگ و جاں میں سرور و مستی بھر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اپنے سینے کے گرد اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اس نے قدرے غصے سے کہا تھا، ورنہ اپنی پشت پر اس کی سانسوں اور آنسوؤں کا لمس اسے پاگل کرنے کو کافی تھا۔ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے ڈانٹیں، چاہے تو مجھے مار لیں، پر مجھ سے بے روحی سے بات نہ کریں۔ وہ شدتوں سے رو دی تھی۔ بولتے ہوئے اس کے لب اس کے کندھے سے مس ہو رہے تھے۔ عمر کا ضبط جواب دے گیا۔ بازو سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے وارڈروب سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں وارڈروب پر رکھتا اس کے بے حد قریب کھڑا اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ اسی کے لائے ہوئے سوٹ میں تھی جو وہ نکاح والے دن اس کے لیے لایا تھا۔ بلیک شفون کے اے لائن شرٹ جس پر سلور اور ریڈ نفیس سی کڑھائی، ریڈ دوپٹے اور کھلے بالوں اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک کے ساتھ بلا شبہ وہ اس کا دل موہ رہی تھی، پر وہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ منہا اس کے اچانک جھٹکے سے ہی نہ سنبھلی تھی۔ اس پر مستزاد اس کی ایسی نظریں، اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی۔ تم تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پھر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے بولتا، اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں اس کے رخسار کو جھلسا رہی تھی۔ وہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ آنسو روکتے اٹک اٹک کر بولی تھی۔
تم نے مجھے اتنا پریشان کیا اور میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں؟ وہ اب اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ اس کی اتنی قربت، اس پر اس کا لمس، منہا کا خون خشک ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں میچھی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹ دیں چاہے تو اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے وہ رکی تھی۔ چاہوں تو کیا؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ کر بے خود ہوا تھا۔ اب وہ اس کے گردن سے بالوں کو پیچھے کر کے مہمور آواز میں پوچھ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ عمر کو اس کی سرائی دار گردن بہت پسند تھی۔ وہ اب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی گردن سولا رہا تھا۔ اس کی بے باک نظریں اس کے چہرے اور گردن پر طواف کر رہی تھی۔ وہ دل و جان سے کانپی تھی۔ اسے اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے سرخ لپسٹک سے سجے کانپتے ہونٹوں پر ڈالی تھی۔ وہ بہک رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن پر اپنے تپتے لب رکھے تھے۔ اس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ اس کی گردن پر رکھا ہو۔ کچھ دیر اور کھڑی ہوتی تو وہ شاید بے ہوش ہو جاتی۔ آپ ایسے ناراض رہیں گے تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی بے تحاشا قربت سے گھبرائی کچھ اس کی ناراضگی کے تیور دیکھ کر وہ خاتون میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کون کافر تم سے ناراض ہے پاگل لڑکی؟ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ مؤخر کر کے وہ اسے آرام اور احتیاط سے اپنی مہربان باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ وہ اس کے دائیں سائڈ پر سر رکھے بڑی شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اذیت بھرے 15 دنوں کا غبار تھا۔ یار بس کر دو، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی تکلیف دو گی؟ وہ جھکے سر سے اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے اتنی ساری تکلیف دی ہے، پورے 15 دن کی تکلیف الگ، اور ابھی جب سے آئے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے۔ اس کی باہوں سے الگ ہوئے بغیر اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے مجھے اتنا ستایا، تھوڑا سا تو میرا بھی بنتا تھا نا؟ وہ اب کی شرارت سے بولا تھا۔ مطلب آپ کب سے جان بوجھ کر تنگ کر رہے تھے مجھے؟ وہ رونا بھول کر اس کے سینے سے سر اٹھائے غصے سے بولی تھی۔ عمر نے اپنے بازوؤں کا حصار نہیں توڑا تھا۔ نہیں خیر، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا، وہ ہنس کر بولا تھا۔ ایسے ہی؟ وہ حیرت سے چیخی تھی۔ کب سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، رلا رہے ہیں، اور کچھ باقی رہتا ہے کیا؟ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لڑ رہی تھی۔ وہ جو مسلسل مسکرا رہا تھا، اس کی بات کے جواب میں وہ بے ساہتا اس پر جھکا تھا۔ باقی بول کر وہ اس کے لبوں پر اپنی بےتابی کی مہر ثبت کر کے اس کے چھکے چھڑا چکا تھا۔ جانے من باقی کا تو نام ہی نہ لو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخی کرتا، کوئی جائے فرار نہ پا کر وہ اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ منمنائی تھی۔ مجھے مکمل طور پر ٹھیک ہونے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا میں اس سے زیادہ بے شرم ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تھا۔ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں۔ ایک لمحے منہا کا دل رکا تھا، لیکن پھر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محجوب سی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ وہ کہکہا لگا گیا تھا۔ اچھا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں بہت برا ہوں۔ وہ مصنوعی حیرت لیکن آنکھوں میں واضح شرارت لیے پوچھا تھا۔ وہ شرما گئی تھی۔ غلط کہا تھا جس نے بھی کہا تھا، اپنی جیم مٹانے کو بولی۔ وہ پھر زور سے ہنسا تھا۔ جب تک زندگی نے ساتھ دیا، یہ اچھا بندہ انشاءاللہ ساری زندگی تم سے محبت کرتا رہے گا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا بولا تھا۔ 1 منٹ اپنے ہاتھ دکھاؤ ذرا۔ وہ اس کو خود سے الگ کرتا اس کے نازک سے ہاتھ تھام گیا۔ تم نے سچ میں لیلا کو؟ وہ حیرانی اور مزے سے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ کوئی میرے سامنے میرے شوہر کے بارے میں الٹا سیدھا بولے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ وہ جوش سے بولی تھی۔ یار تم تو واقعی میں ہی پھولن دیوی ہو، وہ کہکہا لگاتے شرارت سے بولا تھا۔ وہ شرما گئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں میں تمہارا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی نیچے دیکھتی پوری شدت سے چلا رہی تھی۔ یار گفٹ دیا ہے تمہیں اور تم میری بے عزتی کر رہی ہو، وہ ٹی وی سے نظریں اٹھائے بغیر بولا۔ مینو کیا ہو گیا ہے؟ اس حالت میں اس طرح نہیں چیختے۔ سمینا نے لاؤنج سے ہی اوپر دیکھا تھا۔
جب اس کے پیچھے سے اس کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ وہ نہا کر نکلا جب اس کے چیخنے کی آواز پر بے ساختہ باہر آیا تھا۔ پھر وہیں سے سمینہ کو دیکھ کر ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا، ساتھ سر کو جھکا کر میں سنبھال لوں گا کا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا ہے جانے من؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر کے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اس کی باہوں کا حصار توڑ کر بے ساختہ پیچھے مڑی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا اس نے کیا کیا ہے؟ لال ببو کا چہرہ اب سامنے تھا۔ اس نے اس چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیا تھا۔ میں نے آپ کے بھائی سے کہا تھا مجھے گفٹ دے دے کوئی اچھا سا۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے گئی۔ یہ دیکھیں کیا دیا اس نے؟ وہ بیڈ پر اشارہ کر کے بولی جہاں ایک بڑا سا فٹ بال پڑا تھا۔ وہ دل کھول کر کہکا لگا گیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس پر نظر پڑی جہاں وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ 2 آنسو پلکوں پر اٹکے تھے۔ میری جان، ہنسنا بند کر کے مسکرا کر اس کے وجود کو بڑی محبت کے ساتھ خود میں سمویا تھا، پھر اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ آپ کا بھائی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ لگی سو سو کرتی اپنی ہتھیلی سے آنکھوں کو صاف کرتی بولی تھی۔ اور بھائی کا بھائی؟ وہ اب جھک کر مانی خیزی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ ان 8 ماہ میں دن میں کوئی 50 بار وہی جملہ دہراتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے اس جملے پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یار اب تو یہ بات بابا مما انی آہد سب کوٹ گئی ہوگی، اب بس کرو، ہو گئی تھا۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولا۔ اتنے کوئی معصوم ہے نا آپ؟ وہ اس کی شکل دیکھ کر چڑ کر بولی تھی۔ اس نے اس کے بازو کو پکڑ کر ہلکا سا اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ تو صرف میری بیوی جانتی ہے کہ میں کتنا معصوم ہوں۔ اسے بازو میں بھر کر اس نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر محمور لہجے میں کہا تھا۔ بس یہیں تک تھا میڈم منہا عمر کا دبدبہ، جہاں وہ اس پر چاہتا اس کے الفاظ گم ہو جاتے تھے۔ ہٹے نا، یہ کوئی ٹائم تھوڑی ہے۔ اس کی مضبوط لیکن محبت بھری گرفت میں کس مسا کر منمنائی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ ویسے رومانس کا کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے کیا؟ وہ اس کو چھوڑ کر اس کے سراپے کو بھرپور نظروں سے دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ آپ سے تو اللہ معافی۔ وہ اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لا کر بولتی باہر نکلی تھی۔ پیچھے سے اس کا زور کا کہکا پڑا تھا۔ آئیے اب آپ کو منہا کے غصے اور چڑچڑے پن کا پس منظر دے دیتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔